بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائی و دوستو، اور یہ بلوغ المرام کی کتاب الطلاق کی شرح میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، اس سے پہلی نشست میں طلاق کے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں، اور اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کیا تھا، جس میں ایک بڑا حصہ یہ تھا کہ انہوں نے طلاق دیا، لیکن ایسے وقت میں طلاق دیا، ایسے انداز میں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام بہت ناراض ہوئے، غصہ ہوئے، اور ان کو جو طلاق دی تھی فوراً بیوی کو واپس لینے کا حکم دے دیا۔ تو دوستو، یہ طلاق کا معاملہ بہت ہی نازک ہے اسلام میں۔ کچھ باتیں تو پچھلی نشست میں آ گئی ہیں، کچھ مزید آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن میں نکاح اور زواج کے اہم مقاصد میں سے جو ایک بڑا اہم مقصد ہے وہ یہ کہ زوجین شاداں فرحاں، خوشی، امن امان، سکون، الفت محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ گھر اور شادی کے بعد زندگی خوشگوار گزرے، دونوں خوش ہوں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہی نکاح کا مقصد ہوتا ہے۔ بلکہ بہت سارے رشتے جڑتے ہیں اس دنیا کے اندر، لیکن یہ رشتہ جو ہے زوجین کا، نکاح کا، اس کی مثال کوئی اس کی کوئی مثال نہیں رشتے میں۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر طلاق وغیرہ کے مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے زوجین کی الفت محبت میں اگر کچھ فرق آ رہا ہو اور کچھ کشیدگی اور ناراضگی ہو تو رب العالمین نے میاں بیوی کو نکاح کی، اور نکاح کے بعد نبھانے کی جو زندگی ہے اس کی اہمیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اے مردو، شوہر، چونکہ طلاق کا مالک شوہر ہوتا ہے، اسی لیے رب العالمین نے یہاں مردوں کو خطاب کیا، اے مردو، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی پوتی نواسی جس کو تم نے اپنے عقد میں لیا ہے، تو ایسے فری میں، ایسے اچانک نہیں آ گئی۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، انہوں نے تم سے بہت ہی مضبوط عہد لیا ہے۔ ذرا غور کریں، ایک مرد جس کے ہاتھ میں اللہ نے طلاق رکھا ہے، اس شوہر کو، اس مرد کو اللہ رب العالمین کیسے یاد دہانی کرا رہے ہیں؟ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، جو بیوی تمہیں ملی ہے، اس بیوی نے، اس کے ماں نے، اس کے باپ نے، اس کے اولیاء سرپرستوں نے تم سے بہت ہی مضبوط عہد لیا ہے، وعدہ لیا ہے۔ میثاق کہتے ہیں ایگریمنٹ کو۔
ذرا سوچیں، یہاں عورتوں کو خطاب نہیں کیا گیا، مردوں کو اللہ نے حکم دیا، تنبیہ کی، یہ بیوی ہے، تمہاری زوجیت میں ہے، نکاح تم نے کیا ہے، اب اس کو نبھانے کی کوشش کرو، اس کو تنگ نہیں کرو، اس کو علیحدہ نہیں کرو، طلاق نہیں دو، لعان نہیں کرو، خلا نہیں کراؤ، بلکہ وہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تم لڑکی کو، لڑکی کے ماں باپ کو، ذمہ داروں، سرپرستوں کو جب رشتہ طے کرتے ہوئے تمہاری باتوں پر ان کو 100% یقین آیا اور تم پر بھروسہ کر لیا کہ نہیں یہ شخص اچھا لگ رہا ہے، دیندار لگ رہا ہے، یہ ہماری بیٹی، ہماری بہن کی عزت کرے گا، اس کا حق ادا کرے گا، خوشگوار زندگی گزارے گا، الفت محبت کا رویہ اختیار کرے گا، جب 100% لڑکی کو، لڑکی کے سرپرستوں کو یقین آ گیا، آپ پر بھروسہ کر لیا، تب انہوں نے اپنی بیٹی یا بہن آپ کو دینے کے لیے راضی ہوئی۔ وہ اگر ذرہ برابر ان کو ڈاؤٹ اور شک ہوتا کہ یہ لڑکا یا یہ مرد ہماری بیٹی کے ساتھ، ہماری بہن کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرے گا، وعدہ نہیں پورا کرے گا، اس کا حق ادا نہیں کرے گا اور طلاق دے کر کے بھگا دے گا ہم اس کو، تو کبھی بھی تمہیں اپنی بیٹی یا بہن نہ دیتا۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے کس خوش فہمی اور اللہ کے حوالے سے تم پر بھروسہ کر کے تم کو بیٹی دیا، بہن دیا۔ یہ بہت سخت اور بہت مضبوط عہد اور میثاق اور وعدہ ہے، رشتہ ہے، اس لیے اس کا تمہیں لحاظ رکھنا ہے۔ اب آپ بتائیے کس قدر اللہ رب العالمین نے ایک شوہر جو کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی خالہ پھوپھی اپنے زوجیت میں لیتا ہے تو کتنے وعدے، کیسے مضبوط عہد، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، بہت ہی ٹھوس اور مضبوط عہد اور ایگریمنٹ تم سے کیا ہے۔ اب اس رشتے کو بگاڑنا، اس رشتے کو ختم کرنا، یہ اسلام میں پسند نہیں ہے، یہ چیز پسند نہیں ہے، کوئی کھیل نہیں ہے، یہ دو خاندان کا معاملہ ہے، میاں بیوی کا معاملہ ہے، اخلاق اور کردار کا معاملہ ہے، بچوں کا معاملہ ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے مردوں کو جو طلاق دیتے ہیں یا عورتوں کو جو طلاق لیتے ہیں، ان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، لوگوں حلال چیزوں میں طلاق سے زیادہ بدترین چیز کوئی دوسری نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ دونوں آپس میں ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ جس سے ازدواجی زندگی کا رشتہ ٹوٹے اور طلاق پڑے، یہ بہت ہی بدترین چیز ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ اسی لیے ہمارے معاشرے میں کچھ چغل خور ایسے ہوتے ہیں جو رشتے ناتے میں بگاڑ
اور زوجین کے درمیان نفرت پھیلانے اور ان کے دلوں میں برائی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو، ایسے لوگ جو اپنی چغل خوری، شکوہ شکایت، لعن طعن اور اپنی شرپسندی سے کسی میاں بیوی کے درمیان بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، غیبت کے ذریعے، چغل خوری کے ذریعے، شکوہ شکایت کے ذریعے، بیوی کی شکایت شوہر سے، شوہر کی شکایت بیوی سے، پتہ نہیں کیسے کیسے رشتے بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگ جو بیوی کو بھڑکا کر کے شوہر کی یا سسرال والوں کی شکایت کر کے رشتے میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، طلاق اور خلا کی نوبت لانا چاہتے ہیں، بظاہر بڑے ہمدرد، اس بیماری میں مرد بھی مبتلا رہتے ہیں، کچھ عورتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن انجام دوستو ذرا دیکھ لو۔ ایک کلمہ گو کے لیے کتنی شدید وعید۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، لیس منا من خبب امرأة علی زوجها، لیس منا، وہ شخص چاہے مرد ہو یا عورت، ہمارے لائے ہوئے دین سے نکل گیا۔ اللہ اکبر، لیس منا، اللہ نے ہمیں جو دین، جو اسلام، جو شریعت لے کر کے بھیجا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آپ نے فرمایا جو شخص کسی عورت، کسی کی بیوی کو اپنے چغل خوری، شکوہ شکایت، شوہر کے نقائص کو بیان کر کے عورت کو بھڑکاتے ہیں، مردوں کو تو کچھ نہیں کہتے لیکن بیوی کو بھڑکاتے ہیں، اور بیوی کو شوہر سے اتنا بدگمان کر دیتے ہیں کہ وہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ عورت شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہے، حالانکہ سارا فساد کسی اور نے پیدا کیا۔ چغل خور، حماد مشاء بنمیم، مناع للخیر معتد اثیم، بدترین ہے عرف میں ایسا انسان، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اپنے ہوں یا پرائے کے ہوں، جو شخص بھی کسی بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکاتا ہے، کس کا گھر اجڑ جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان شوہر کی شکایت کر کے بیوی کو بھڑکانے والا اور بدگمان بنانے والا انسان ہم میں سے نہیں، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ کتنی شدید وعید، اس کے ایمان کی نفی اللہ رسول فرماتے، لیس منا، ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں، اسلام پر چلنے والا نہیں ہے، وہ کوئی اور راہ اختیار کر رہا ہے۔ لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو میاں بیوی کے درمیان شکوے شکایت، چغل خوری اور غلط باتیں بتا کر کے عورت کو اتنا بدگمان شوہر سے کر دیتے ہیں کہ عورت بدگمانی کے شکار ہو جاتی ہے، اپنا
مستقبل خطرناک محسوس کرتی ہے اور میں کے آ کے بیٹھ جاتی ہے، طلاق اور خلا کی بات پہنچ جاتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، نبی علیہ السلام فرماتے ایسی حرکت کرنے والا انسان چاہے مرد ہو یا عورت وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا، آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شخص دیکھتا ہے آپ سے حسد کرنے والا، آپ سے نفرت کرنے والا، آپ سے دشمنی رکھنے والا، جب دیکھتا ہے کہ اس گھر کے اندر میاں بیوی کے درمیان بڑی الفت محبت ہے، ساس اور بہو میں بڑا اتفاق ہے، بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اب ایک بڑا طبقہ ہمارے یہاں حاسدین کا ہے، وہ نہیں چاہتا حسد کرنے والا شخص کہ آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے اور بہو یہ دونوں میاں بیوی سکون کے ساتھ زندگی گزاریں، ساس اور بہو میں اتفاق رہے۔ تو آج جا کر کے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے کسی سے تعویذیں لے کر کے آتے ہیں، جادو کرواتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اس گھر کا سکون ختم ہو اور میاں بیوی کے درمیان لڑائی اور جھگڑے ہو، طلاق پڑ جائے، ایک دوسرے کے درمیان بدگمانی پیدا کر دے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یہ شخص ہم میں سے نہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی عورت شوہر اس کا حق ادا کر رہا ہے، الحمدللہ حقوق پورے مل رہے ہیں، کچھ کمی بیشی تو ہوتی رہتی ہے، ہو سکتا ہے عورت کے اندر عورت شوہر میں کچھ کمی محسوس کر رہی ہے، اور لیکن حقوق ادا ہو رہے ہیں، کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، سہنے کا، مال اولاد سب کچھ ہے، لیکن اگر کوئی عورت اس سلسلے میں اپنے شوہر سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں طلاق لینا چاہتی ہے، طلاق لینا چاہتی ہے، ہمیں آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے، ہمیں آپ طلاق دیں، تو یہ چیز بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنن کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، راوی یہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقا من غیر بأس فحرام علیها رائحة الجنہ او کما قال علیہ السلام۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، تھوڑی کوتاہیوں پر صبر کرنے کے بجائے اگر کوئی عورت انہی چھوٹی موٹی باتوں کو پہاڑ بنا کر کے اپنے شوہر سے زبردستی طلاق لیتی ہے کہ ہمیں طلاق دو، ہمیں آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے، کون ایسا ہے جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو، کوئی خامی نہ ہو؟ ہر ایک کے اندر کچھ خامیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، کبھی کوئی زبان کا تیز ہے، کوئی اخلاق کی کمزوری کا شکار ہے، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ فارسی شاعر کہتا ہے اذا انت عربی شاعر کہتا ہے اذا انت مستبکن اخ لا تلمہ علی شعث ای الرجال مہذب، اگر تم اپنے دوستی، اپنے رشتے، اپنا نکاح، اپنی شادی، اپنے گھر کو آباد رکھنا چاہتے ہو
تو چھوٹی چھوٹی لغزشوں اور خطائیں کوتاہیوں کو درگزر کرنا پڑے گا. ایو الرجال مہذب، دنیا میں کون سی انسان ہے جس کے اندر کوئی خامی نہ ہو؟ خامیاں ہوتی ہیں، اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ صبر و تحمل سے کام لیا جائے. لیکن آپ نے فرمایا ایوم امرات سالت زوجہا، کوئی بڑا ایشو نہیں، کوئی بڑا مسئلہ، چھوٹی چھوٹی کوئی باتیں ہیں، اگر کوئی عورت صبر کر کے ان کوتاہیوں پر کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے شوہر کو کے ساتھ رہنے کے بجائے سر پر کھڑی ہوئے تھے، ہمیں آپ سے طلاق لینا ہے، ہمیں آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے. پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس عورت نے اپنے شوہر سے زبردستی طلاق مانگتی ہے، نہیں ہمیں آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں، اور باتیں کوئی بڑی نہیں ہیں، تو جس عورت نے اس طرح سے بغیر کسی بڑی بات کے چھوٹی چھوٹی باتیں تھی، نباہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود عورت شوہر کو زبردستی کر کے طلاق لیتی ہے تو حرام علیہا رائحۃ الجنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، ایسی عورت پر جنت کی خوشبو بھی اللہ تعالی نے حرام قرار دے دیا. کتنی بدترین چیز دوستو، آپ ذرا سا سنبھالیں، سارے ساتھی ان باتوں کو یاد رکھیں اور سمجھیں. کوئی ہماری بہن، کوئی بیٹی بلا وجہ زندگی گزار سکتی ہے، اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی کمی شوہر میں نہیں ہے جس سے آپ کی زندگی، آپ کا گزارا نہ ہو سکے. تھوڑا سا صبر کریں، گزارا ہو جائے تو بہت اچھا ہے، بڑی برکت ہوگی. لیکن اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ طلاق لینے پر مصر ہے اور طلاق لیتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسی عورت پر اللہ رب العالمین نے جنت کی خوشبو بھی حرام قرار دے دیا ہے. کوئی شخص اس بات کی گارنٹی کون دے سکتا؟ کوئی شخص اس بات کو اگر سمجھے، کوئی عورت، کہ کتنا بڑا جرم ہے، شوہر سے کچھ غلطی ہوئی ہے، شوہر معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، کوشش کر رہا ہے نبھاؤ کی. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان کا مستقبل، لیکن بیوی کہتے نہیں کچھ بھی ہو جائے ہمیں آپ کے ساتھ، ہمیں ابھی آپ طلاق دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی. حالانکہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے جو عورت نہ ضد کرے جن چیزوں پر. تو اللہ نے فرمایا ایسی عورت پر جہنم کی، جنت کی خوشبو اللہ نے حرام قرار دے دی. کیوں؟ اب آپ ذرا سوچیں، ایک بچے والی عورت ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر صبر کرنے کے بجائے، عفو درگزر کر کے گزارا کرنے کے بجائے نہیں اب بھی آپ طلاق دیں، زبردستی طلاق لے لیتی ہے. اب کتنے مفاسد پیدا ہوئے. نمبر 1، دو خاندان میں عداوت اور لڑائی شروع ہو گئی. دونوں خاندان میں، لڑکی عورت کے خاندان، شوہر کے خاندان، اب یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. نفرت پیدا ہو گئی. لاکھوں خرچ کر کے رشتہ کو جوڑا تھا، رشتے دار بنے تھے،
لیکن عورت نے طلاق لے لیا، جبکہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، وجہ نہیں تھی کوئی طلاق کی، لیکن لے لیا۔ اب پورے 2 خاندان کے اندر لڑائیاں ہو گئی۔ نمبر 2، اب آپ ذرا بتائیں، اب بچوں کی پرورش، ان کی دیکھ بھال، وہ کتنی مشکلات میں پڑ گئے۔ تو اس طرح سے بہت سارے مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی عورت پر اللہ رب العالمین نے جنت کی ہوا کو، خوشبو کو بھی حرام قرار دے دیا۔ اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں زبردستی کی ایک طلاق اور ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک رشتہ ہے، میاں بیوی ہیں، دونوں کی خوشگوار زندگی گزر رہی ہے، شوہر ذرا مالدار ہے، مال و دولت والا ہے، اچھے اخلاق و کردار کا ہے، بہت اچھا، لیکن اب وہ بگاڑ پیدا کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اب اگر کوئی ایسی عورت چاہتی ہے کہ اس جوڑے میں بگاڑ پیدا کر کے طلاق دلوا دے، یہ آدمی مالدار ہے، کافی جائیداد پراپرٹیز کے پاس ہے، بہت کچھ ہے، ایک سرپسند عورت، اس کی نیت ہے کہ کسی بھی صورت سے اس کی زوجیت میں شامل ہو، اب چکر چلاتا ہی ہے، کوشش کرتی ہے، اب چغل خوری کے ذریعے یا کسی اور سبب سے سوچتی ہے کہ شوہر اور اس جوڑے میں بگاڑ پیدا کرے، یہ میاں بیوی میں لڑائی کرا دے، اور یہ بیوی جب یہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا تو میں کوشش کر کے اس سے شادی کر لوں گی۔ ایک عورت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، کھاتی پیتی اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے، لیکن ایک حاسدہ شرپسند عورت دونوں کے درمیان چغل خوری، فساد، غیبت، شکوہ شکایت کے ذریعے طلاق کی نوبت آئی، طلاق دلوا دی اور خود اس سے پیش کر کے شادی کر لی۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تسأل المرأة طلاق اختها لتستفرغ صفحتها ولتنكح۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خبردار کوئی عورت کسی میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈال کر کے، فوٹ ڈلوا کر کے، طلاق دلوا کر کے اس سے شادی کرنے کی کوشش نہ کرے، سوچتی ہے کہ ہاں اس بیوی کو، اس کو طلاق دلوا دو اور شوہر کے ساتھ میں شادی کر لوں گی، اور پھر خبردار کوئی عورت ایسی حرکت نہ کرے۔ دوستو، طلاق بدترین چیزوں سے، اسی لیے حتی الامکان کوشش یہ کرنا چاہیے کہ طلاق کی نوبت نہ آئے۔ شریعت کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق اگر کچھ بگاڑ ہے تو اس کو کتاب و سنت کی روشنی میں سلجھانے کی کوشش کی جائے، طلاق کی نوبت نہ آئے۔ طلاق ابغض المباحات، بہت ساری ناجائز چیزوں کا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ
ہمارے معاشرے میں طلاق جیسی منحوس چیز سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ طلاق کی کئی قسمیں ہیں اور کیسے کیسے حالات میں طلاق ہوتی ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم طلاق کی وہ اقسام بتائیں گے، طلاق کیسے کیسے ہوتی ہے اور ان کا حکم کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے گھر کو آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ غیروں کی چغلخوری، غیبت، لعن طعن، حسد، یہ چیزیں جس کے ذریعے جوڑے میں نفاق اور اختلاف شقاق پیدا کیا جاتا ہے، اللہ تعالی اس سے سارے منکرات سے ہم تمام لوگوں کو بچائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔